السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان صفدر حسین۔ میرے یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج فلسطین کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ پاکستان کے عوام نے جو الخدمت فاؤنڈیشن کو اپنے عطیات جمع کروائے تھے کہ فلسطین کے لوگوں تک پہنچا سکیں اور فلسطین کے لوگوں میں ڈونیٹ کر سکیں، تو وہ عطیات لے کے الخدمت فاؤنڈیشن پہنچ چکی ہے۔ تقریباً 15,000 ڈبے، تقریباً جو کہ 15,000 خاندانوں کے لیے کافی ہوں گے، وہ لے کے پہنچ چکی ہے الخدمت فاؤنڈیشن۔ تو اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے عام گلی کوچہ بازار میں اس طرح کے اہتمام کریں کہ لوگوں سے فنڈ اکٹھا کریں، اور لوگ بھی دینا چاہتے ہیں۔ لوگ پاکستان کے اگر دہاڑی دار طبقے کو دیکھا جائے، اگر دہاڑی دار طبقے کو بھی دیکھا جائے، تو وہ بھی اپنے عطیات جمع کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بھی چاہتا ہے کہ فلسطین کے لوگ اس چیز سے مستفید ہوں، اور اس کے تقریباً اگر دیکھا جائے تو 1500 جو دہاڑی کماتا ہے، وہ بھی تقریباً اپنے 100 روپے، اپنے 10 روپے، اپنے 20 روپے، یہاں تک کہ وہ بھی 1 روپے بھی اگر ڈونیٹ کر دے تو فلسطین کے لوگوں کو کافی اس سے فائدہ ہوگا۔ یہاں تک کہ لوور کلاس ہو یا مڈل کلاس ہو یا اپر کلاس ہو، تمام لوگوں میں اس چیز کا جو ڈونیٹ کرنے کا، زکوٰۃ کا، صدقات کا اور فلسطین کو ڈونیٹ کرنے کا جو جذبہ ہے وہ سرشار ہے۔ اور اگر دہاڑی دار طبقے کو دیکھا جائے، جو بندہ 1500 روپے بھی دہاڑی کماتا ہے، وہ بھی چاہے گا کہ فلسطین کے لوگوں کو 1500 میں سے تقریباً 10 روپے، 20 روپے یا 100 روپے وہ بھی دینا چاہے گا اور ڈونیٹ کرنا چاہے گا کہ چلو ہم اگر فزیکلی مدد نہیں کر سکتے تو معاشی طور پہ تو ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور ہم سب مسلمانوں کو، ہم سب پاکستانیوں کو خاص طور پہ چاہیے کہ ہم فلسطین کی مدد کریں اور اپنے جو صدقات ہیں، عطیات ہیں، وہ الخدمت فاؤنڈیشن کو یا باقی فاؤنڈیشن وغیرہ ہیں کافی ساری، ان تک پہنچائیں، تاکہ ہمارے جو صدقات وغیرہ ہیں، عطیات وغیرہ ہیں، وہ بحفاظت پہنچ سکیں۔ اور ہم مسلمانوں کو چاہیے، ہم پاکستانیوں کو چاہیے کہ ہم اس چیز کا اہتمام کریں اور فلسطین کے لوگوں کو اس سے مستفید کر سکیں۔ اور ہمارا اگر دیکھا جائے تو ہمارا حق بھی بنتا ہے، ہمارا حق ہے۔ ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، ہم اگر اپنے آپ کو مومن کہلواتے ہیں، ہم ادھر روزے رکھتے ہیں، سحری افطاری ہر چیز میں بہت ہی شاندار طریقے سے ہم کھاتے پیتے ہیں، اور ہر طرح کے عیش و آرام ہمیں مہیا ہیں، اور کیا ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک حدیث ہے اس بارے میں کہ مومن جو ہے وہ جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ اگر جسم کا ایک حصہ درد کا شکار ہو تو خود بخود دوسرا حصے میں درد محسوس ہوتا ہے۔ تو کیا فلسطین میں جو درد فلسطین کے لوگ جھیل رہے ہیں، کیا ہمیں وہ درد محسوس ہو رہا ہے؟ کیا ہمیں بطور مسلمان، بطور مومن وہ درد محسوس ہوتا ہے؟ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں، آخرت میں ہم سے سوال پوچھیں گے کہ جب فلسطین کے لوگوں پہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے تو تب آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے تھے اور سحر و افطار میں خوب خوب طرح کے کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تو اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کا کیا مطلب ہے؟ روزے کا صرف یہی مطلب ہے کہ پورا دن ہم بھوکے رہیں اور شام کو افطاری کریں اور روزہ ہمارا ہو گیا؟ نہیں، روزے کا اصل میں مطلب یہ نہیں ہے جو ہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ روزہ تو ہم اس لیے رکھتے ہیں نا کہ جو غریب لوگ ہیں، جو غریب و غربا ہیں، جن کے پاس پورا سال اشیاء خوردنوش میں کمی رہتی ہے، کھانے پینے کی اشیاء میں کمی رہتی ہے، تو وہ کس طرح گزارا کرتے ہیں؟ جب انہیں بھوک لگتی ہے تو وہ بھوک کا احساس کیا ہوتا ہوگا؟ تو ہمیں یہ جو روزہ رکھتے ہیں، ہمیں یہ بھوک کا احساس دلانے کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ روزہ رکھیں۔ اور ہمیں روزہ رکھنے کی تلقین اس لیے کی گئی ہے قرآن پاک میں کہ ہم غریب و غربا کا احساس کریں۔ کیا ہمارے اندر احساس ہوتا ہے غریب و غربا کا؟ ہم سوچیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس وقت، کیا ہمیں فلسطین کے لوگوں کا اور اس کے علاوہ اور جو غریب ہیں ان کا احساس ہوتا ہے؟ جو بیچارے پورا سال، ہم اگر دیکھیں تو ہم جب بھوک کی شدت اور پانی کی پیاس کی ہمیں شدت محسوس ہوتی ہے، اس وقت ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا جو پورا سال اس چیز سے، وہ جو پورا سال اگر دیکھا جائے پورا سال ان کا روزہ ہوتا ہے، جو بیچارے ان اشیاء سے، خوردنوش کی اشیاء سے، کھانے پینے کی اشیاء سے دور ہوتے ہیں، جو انہیں میسر نہیں ہوتی جنہیں، تو کیا ہمیں احساس ہے ان سے؟ کیا ہمیں فلسطین کے لوگوں کا احساس ہے؟ اگر دیکھا جائے تو 7 اکتوبر سے ان پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ فلسطین کے شہر غزہ کو مکمل طور پر منہدم کر دیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ اسرائیل کی جانب سے جو بمباری کی گئی، اس میں تقریباً 30,000 سے اوپر اب تک شہداء ہو چکے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو ان کا احساس ہمیں ہے کیا؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سے پوچھیں گے، ہم سے یہ سوال کریں گے کہ جب آپ کے جو مسلمان بھائی تھے ان پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے تو آپ کیا کر رہے تھے؟ کیا آپ ایسے ہی عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ کیا ہم اس چیز کے قابل ہیں کہ ہمیں بھی جو فلسطین کے شہداء ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، ان کے برابر میں جنت کا ٹکٹ دے دیا جائے، اور جہاں پہ فلسطین کے لوگ کھڑے ہوں وہاں پہ ہم بھی ایک طرح ایک لائن میں انہی کے برابر کھڑے ہوں اور جنت کا ٹکٹ ہاتھ میں تھمائے ہوئے ہوں؟ کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے؟ میں آج اسی چیز کی جانب کیوں آپ کو متوجہ کرا رہا ہوں
مجھے خود بھی احساس ہے اس چیز کا، اور کیوں نہیں، ہمیں احساس ہم سب کو یہ ہونا چاہیے کہ کیا ہم ایز اے مسلمان ہم سب کام کرتے ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں میں، ہم اپنے بہن بھائیوں میں اور ہر چیز میں مصروف رہتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں اور اپنے عیش و عشرت کے لیے تمام جو کام ہے وہ سر انجام دیتے ہیں، تو کیا ہم فلسطین کے حوالے سے کچھ کر رہے ہیں؟ فلسطین کے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ اور اگر کشمیر میں دیکھا جائے تو کشمیر میں بھی کیا آپ کو پتہ ہے کہ کتنے ظلم ہو رہے ہیں اور کتنے ظلم ہو چکے ہیں اور کتنی جانیں اب تک ضیاع ہو چکی ہیں اسی جنگ میں، تو کیا ہم ایز اے مسلمان، بطور مسلمان، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے فلسطین کے لوگوں کا حق ادا کیا ہے؟ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا تو ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے فلسطین کے لوگوں کا ساتھ دیا تھا اور ہم نے معاشی، چلو فزیکل ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے تھے تو ہم نے معاشی طور پہ ان کی مدد کی ہے؟ ذرا اپنے آپ سے سوال کریں اور اپنا احتساب کریں کہ ہم کس چیز کی جانب گامزن ہیں، ہم کس چیز کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پاکستان کے جو لوگ ہیں، مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کے چاہے لوور کلاس ہوں، اپر کلاس ہوں، مڈل کلاس ہوں، تمام تر جس طرح کے بھی لوگ ہیں، وہ ان میں یہ جذبہ ہے کہ وہ فلسطین کو اور باقی جگہوں پہ اپنے احتیاط دے سکیں، اور میرے خیال سے ان میں یہ جذبہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح معاشی طور پہ، فزیکل تو ہم مدد نہیں کر سکتے لیکن معاشی طور پہ ہم مدد کر سکتے ہیں، اور ہم میں سے جو 1500 روپے دہاڑی کماتا ہے وہ بھی 10-20 روپے دے سکتا ہے فلسطین کو اور غزہ کو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم الخدمت فاؤنڈیشن، جو اس وقت میرے حساب سے جو سب سے اچھا پلیٹ فارم ہے، جو کہ ابھی پریکٹیکل جو کہ مدد کر رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے مدد پہنچائی ہے ہماری طرف سے، پاکستان کے لوگوں کی طرف سے ہتھیار جمع کروائے گئے تھے، جو پاکستان کے لوگوں کی طرف سے امانت دی گئی تھی الخدمت فاؤنڈیشن کو، انہوں نے باحفاظت پہنچائی ہے فلسطین اور غزہ کے لوگوں تک۔ تو میرے حساب سے سب سے اچھا پلیٹ فارم ہے، اگر مدد کرنی ہے جس کسی نے بھی غزہ کی، فلسطین کی، تو یہ الخدمت فاؤنڈیشن کو پیسے اپنے جمع کروا سکتے ہیں، ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے جو عطیات ہوں گے وہ باحفاظت فلسطین تک پہنچیں گے۔ اور آخر میں آپ کو اپنی ایک نظم پیش کرنا چاہوں گا، جو کہ امید ہے کہ آپ سب کو احساس دلائے گی کہ ہم اس وقت کہاں پر ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرف ہم گامزن ہیں، اور ہم نے کس چیز کو اپنا نصب العین بنا رکھا ہے۔ تو نظم لہرہ فرمائیے۔ اے مسلماں پہچان خود کو، اے مسلماں پہچان خود کو، آج بھی وقت ہے سنبھال خود کو، تو وحدت پسند تھا کبھی، تو وحدت پسند تھا کبھی، تو دین حق کی امنگ تھا کبھی، آج دیکھ خود کو کہاں پر ہے تو، اس سے پہلے نہ تھا جہاں وہاں پر ہے تو، کیا زندہ رہے گا تو ساتھ بدنامی، کیا تمہیں زیب دیتی ہے یہ غلامی، کیوں کر چلا ہے مغرب کے پیچھے، کیوں کر چلا ہے مغرب کے پیچھے، زمین تو اب بھی ہے تیرے پاؤں کے نیچے، وقت تو اب بھی ہے بدلنے کا، بدل جا، نام تو اب بھی ہے سنورنے کا، سنور جا، اے مسلمان پہچان خود کو، آج بھی وقت ہے سنبھال خود کو، آج بھی وقت ہے سنبھال خود کو۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اگلے ولاگ میں انشاءاللہ الخدمت فاؤنڈیشن نے جو ورک کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کس طرح ورک کر رہی ہے اور کس طرح ورک کرتی ہے۔ اللہ حافظ۔